راجہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا, خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے, اور اگر فوج کا 5 بندوں کا پینل آ سکتا ہے اور اس میں سے بندہ ہم لوگ چوز کر سکتے ہیں, تو اسی طرح عدالت کا 5 بندوں کا پینل آئے گا اور 8 بندے ایک بندے کو چن لیں گے, تو کون سی قیامت آ جائے گی بقول وزیر دفاع؟ جی قیامت یہ آئے گی کہ 3 کا پینل اس وقت انہوں نے دیا ہے اس میں کہ 3 جو سینئر موسٹ جج ہیں ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. اور دیکھیے یہ چیف جسٹس تو اب ایک بےمانی سا چیف جسٹس ہے, اصل طاقت تو اس سے چھین بھی لی گئی ہے. وہ تو چلی گئی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا اور اس کے ممبران اور اس کا جو پریزائڈنگ جج ہوگا, اب تو تمام طاقت ان کے پاس ہے. یہ تو شفے کے مقدمے سنیں گے, فوجداری میں مقدمے سنیں گے. ان بیچاروں کے پاس تو سپریم کورٹ میں اب کچھ رہا ہی نہیں. اس کو سپریم کورٹ کہنا بھی ایک طرح سے لفظ سپریم کی ایک طرح سے تضحیق ہے. لیکن بہرحال جو بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس چنا جائے گا, ایک عہدہ ہے, بہرحال ایک کرسی ہے, اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جاؤ جلال ہے منسلک. اس کے لیے 3 کا پینل جائے گا, 3 سینئر ججوں کا. اب ہوگا یہ کہ جس شخص کو بھی یہ خیال ہے کہ وہ 3 کے پینل میں آ سکتا ہے, آج ہو سکتا ہے میں 7ویں نمبر پہ ہوں, پر میں یہ حساب لگاؤں کہ 1.5 سال میں موجودہ چیف جسٹس نے ریٹائر ہونا ہے, اس وقت میں سینئر 3 میں شامل ہوں گا. تو میں آج سے ہی اپنا رویہ جو ہے وہ ایک طرح سے کر لوں گا ایسا کہ کوئی میرے سے خفا نہ ہو. جو طاقتور طبقے ہیں, جو مقتدرہ ہے, جو حکومت ہے, آج سے ہی میں ان کے لیے بیوہ بن جاؤں گا. تو پورے سپریم کورٹ کو آپ ایک طرح سے تابع کرنے چلے ہیں. جو 3 ہوں گے سینئر موسٹ وہ تو ہوں گے ہی تابع کہ ہم میں سے ایک نے آنا ہے, ہمیں چننا ہے انہوں نے. لیکن جن کو یہ توقع بھی ہے کہ وہ آئندہ 3 میں ہوں گے, وہ بھی آج سے خاموش ہو جائیں گے. تو ہمیں جج وہ چاہیے ہوتے ہیں, جج ہوتا ہی وہ ہے, اس کا مقصد ہی وہ ہوتا ہے جو ریاست کے خلاف فیصلے دے سکے, جو عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہو, جو سیاسی جماعتوں کی جو حقوق ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ ہماری کورٹوں میں, چاہے سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, ایک قابل ذکر تعداد ان ججوں کی ہوتی ہے جو سر جھکائے ہمیشہ جو مقتدرہ ہے یا حکومت ہے یا اتھارٹیز ہیں ان کی تعظیم میں مصروف رہتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے کسی فیصلے سے کسی کو کوئی ذرا سی بھی ناگواری نہ گزرے. تو اب ان ججوں کا دور آ گیا ہے کہ انہی کو آپ بٹھائیں گے کانسٹیٹیوشنل بینچوں میں. یہ جو کمیشن بنا ہے اس میں ہمیشہ حکومت کی ایک طرح سے اکثریت ہوگی. جو حکومت چاہے گی وہ ہوگا. اور حکومت کیا ہے ہمارے ہاں ہم جانتے ہیں, حکومت کی تاریں کون کھینچتا ہے. تو ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تمام ہائی کورٹ اس میں آئینی معاملات, دیکھیں کل آپ پہ کوئی قدغن لگتی ہے بطور صحافی, یا مجھ پہ کوئی قدغن لگتی ہے, مجھے کوئی شکایت ہے کسی حکومتی عمل کے حوالے سے, تو وہ تمام پٹیشنیں جو ہیں انہی منظور نظر ججوں کے پاس جائیں گی اور کہیں نہیں جائیں گی. تو یہ ایک سانحہ ہے. جوڈیشل کمیشن میں ہمیشہ جو حکومت وقت ہے اس کی میجورٹی ہوگی. اور دیکھیں جو جج انہوں نے لگانے ہیں پہلے ہی منظور نظر, 3 تو وہ ہوں گے نا سینئر موسٹ جج, تو وہ منظور نظر جج ہوں گے اور حکومتی ارکان ہوں گے. لا منسٹر ہوگا, اٹارنی جنرل ہوگا, پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوگا. اب تو بار کونسل کے الیکشن بھی جس طرح ہوتے ہیں, ان کو بھی جس طرح منور کیا جاتا ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے اس ملک میں باقی تمام الیکشن ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایسی صورت ہے کہ اب عدلیہ کا جو وجود ہے وہ نمائشی بننے جا رہے ہیں. ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے, لیکن جو ارادہ ہے, جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ حکومت کو جو ناگوار گزر سکتا ہے وہ کرنے والا جج جو ہے وہ آئینی بینچ میں نہ ہائی کورٹ کی سطح پہ ہو نہ سپریم کورٹ کی سطح پہ ہو. مگر راجہ صاحب ایک تو یہ پہلے فرمائی دیجیے گا, I'll get to that, آپ کی اپنی پالیٹکس میں بہت سارے تضادات نظر آ رہے ہیں, and I'll get to یہ جو آپ کی تضادات ہیں اپنے اندر اپنے تئیں موقف ایک نہیں ہو رہا, لیکن جسٹس یحییٰ افریدی کا نام لیا جا رہا ہے آئینی بینچ کو ہیڈ کرنے کے لیے. اگر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے, جسٹس یحییٰ کو آئینی بینچ کا ہیڈ, تو پھر آپ کے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو؟ نہیں, اب جو نظام بنا دیا گیا ہے, دیکھیں اس نظام پہ ہمیں اعتراض ہے. ہم سمجھتے ہیں اس پارلیمنٹ کو کوئی استحقاق نہیں تھا. یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے, جس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا. اب آپ کہتی ہیں ہمارے 11 لوگ یا کتنے لوگ ان کی طرف ہو گئے تھے, یا اور پارٹیوں کے, بی این پی مینگل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی. تو جس خوفناک طریقے سے اور بے شرمی سے لوگوں کو توڑا گیا, دباؤ میں ڈالا گیا, بیویوں بچوں کو اٹھایا گیا, ان کو مار کے ان کی تصویریں بھیجی گئی پٹتے ہوئے, یہ سب کچھ ہوا ہے اس آئینی ترمیم کے پیچھے. تو یہ آئینی ترمیم تو ایک سیاہ دھبا ہے ہماری تاریخ کا, جس کو کوئی نہیں دھو سکے گا. تو ایسی صورت میں تو ہمیں کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن
اگر یہ لگا دیتی ہیں منصور شاہ صاحب کو چیف جسٹس، میں نے پہلے ہی کہا کہ وقت اب بہت کم ہو گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی، اور یحییٰ افریدی صاحب کو لگاتی ہیں اگر آئینی بینچ کا سربراہ، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ دونوں میری نظر میں مضبوط جج ہیں. لیکن آئینی بینچ میں اور کون ہوگا؟ دیکھیں آئینی بینچ کی کل تعداد کیا ہوگی، تو ایک جج تو نہیں فیصلہ کر سکے گا. مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آئینی معاملات کو تابع کرنا ہے مقتدرہ کی خواہش کے، وہ مقصد یہ اب حاصل کر لیں گے. آئی تھنک آپ کو پتہ ہے آئینی بینچ میں اور کون کون ہوگا، ویل ڈسکس دیٹ. مگر سر یہ آپ کے اپنے اندر سے ہر کوئی کیوں اتنے، یہ بائی دا وے خبر یہی ہے سر، آئیں گے اس پہ، کہ آپ کے اوپر بھی ان کے پاس تگڑے نمبر موجود تھے، سینٹ کے اندر بھی 58 کا ان کا نمبر تھا، 64 پہ 64 پہ آنا تھا، 6 بیک اپس تھے، ان میں سے آپ کے اوپر بھی 2 سینیٹرز ان کے پاس تھے. نیچے تو 11 لوگوں کی بات ہو رہی ہے سر. سینٹ میں فیصل سلیم کا نام آیا، سینیٹر زرکا کا نام آیا، ابڑو صاحب بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، اس حد تک کہ مجھے ایک سینئر ترین آدمی نے who has a lot of information، سینیٹر اون بپی کا بھی نام لے دیا. لیکن نیشنل اسمبلی میں تو سر 11 آپ کے پی ٹی آئی کے بیک اپس ان لوگوں نے رکھے ہوئے تھے. چودھری الیاس، چودھری عثمان، اورنگزیب خچی، یہ تمام تر آپ کے حمایت یافتہ تھے غالباً. جی جی بالکل بالکل، یہ بالکل پی ٹی آئی تھے، انہوں نے پی ٹی آئی سے وابستگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے اگر یہ کیا ہے جو کہ کیا ہے، 5 لوگوں نے تو کھل کے ووٹ ڈالا ہے پارٹی ہدایت کے خلاف، انہوں نے غداری کی ہے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو غدار کے ساتھ ہوتا ہے. مگر سر یہ اسلم گمن، ریاض فتیانہ کے بھی نام آ رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ لابی میں کس کس کو دیکھا گیا؟ آپ لوگ اپنے تئیں یہ انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں؟ بیکاز a lot of people we saw، زین قریشی صاحب کا بھی نام سامنے آیا تھا، انہوں نے وضاحت دی ہے کہ میں دور دور تک نہیں گیا، مگر نیم اور شیم کی ایک پوری تحریک جاری ہے آپ کے اپنے پیجز کے اوپر جماعت کی طرف سے. تو یہ کون کون تھا لابیز کے اندر، کیا تحقیقات ہیں؟ دیکھیے اس میں کچھ لوگوں کے نام لیے گئے لابی میں موجودگی کے حوالے سے. کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے، اعزاز سید نے کہا کہ نہیں وہ نہیں تھے وہاں. تو ہم اس کی تحقیق بالکل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک آدھ دن میں، کل تک یہ بات واضح ہو جائے گی کہ لابی میں کون تھا. اور اگر کوئی لابی میں نہیں بھی تھا لیکن وہ ان کی طرف تھا، ہم سے رابطہ منقطع کیے ہوئے تھا، تو اس کا بھی ہم نام سامنے لے آئیں گے، چھپائیں گے کچھ نہیں. اور راجہ صاحب، شیر افضل مروت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب پیسوں پر بکے ہیں، ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، یہ سرہن پیسوں پر بکے ہیں، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے کسی پہ دباؤ ہو اور کوئی پیسوں کی وجہ سے بکا ہو. لوگ جب ٹوٹتے ہیں تو یہی 2 وجوہات ہوتی ہیں. اب ہم اس کی تحقیق کریں گے کیا ہوا، لیکن دونوں صورتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے غداری جو ہے وہ جائز نہیں. اور راجہ صاحب، وکلا تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے حامد خان نے، اور جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وکلا جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو اگلا چیف جسٹس نہیں مانیں گے. اس کا تو سادہ سادہ یہ بھی مطلب ہے نا سر، آپ دیگر ججز پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. نہیں عدم اعتماد کی بات نہیں ہے، ہم اس ترمیم پہ اعتماد نہیں کرتے. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک فریب زدہ اسمبلی سے دھونس کے ذریعے یہ ترمیم کروائی گئی ہے یا لالچ کے ذریعے کروائی گئی ہے.